السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ زلف اسماعیل پاشا جواد افندی سے ملنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ محافظ کو کہتا ہے کہ دروازہ کھولو بیٹے۔ محافظ بتاتا ہے کہ لیکن اسے تو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ زلف اسماعیل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ قید میں ہی رہے گا، میں کون سا اسے اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ زلف اسماعیل پاشا جا کر جواد افندی کو جگاتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں تو وہ جواد افندی پہلے سے ہی مر چکا ہے۔ وہ اس کی سانس کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی تو مر گیا ہے، چلو اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحے کے تاجروں کی حفاظت کے بہانے اوبر تمام تاجروں کو اغوا کر چکا ہوتا ہے اور سب کے چہروں پر تھیلے چڑھا رکھے ہوتے ہیں۔ اوبر کہتا ہے کہ ان سب کو مار دو۔ وہ لوگ تمام تاجروں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ تاجر چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ ہم پر ترس کھائیں، نہ ماریں۔ اس کے بعد وہ لوگ جیسے ہی فائر کرنے لگتے ہیں تو ان کے کرنے سے پہلے خلیل خالد بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اوبر کے آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور تاجروں کی جان بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد خلیل تاجروں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اب عثمانیوں کے تحفظ میں ہیں، اب آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں کون مارنے والا تھا۔ اس کے بعد دوسری طرف ظالمان اپنے آدمیوں کو کہتا ہے اس جیل کا دروازہ کھولو۔ اس کے بعد آدمی جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو اندر سے یہ گنڈا نکلتا ہے۔ وہ نکلتے ہی آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور پلک جھپکتے ہی ان کی گردنیں توڑ دیتا ہے۔ پھر وہ ظالمان کو قدمے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ ظالمان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ بہترین مقتل۔ وہ گنجا آدمی کہتا ہے کہ جی میرے مالک بتائیے۔ دوسری طرف سلطان اور تحسین پاشا اپنے گھوڑے تیزی سے بجا رہتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ تحسین پاشا جلدی چلو۔ اس کے بعد ایک بگی دکھائی جاتی ہے جس میں احمد پاشا کو پھانسی لگانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ ظالمان اور ولادیمیر بھی وہاں جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ آگے جا کر بگی ایک راستے سے مڑ جاتی ہے۔ سلطان بھی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان دیکھتے ہیں کہ بگی سامنے ہے۔ پھر سلطان فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سر پر تھیلا ہے، وہی شاید احمد پاشا ہے۔ تحسین کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے سلطان؟ سلطان تحسین سے کہتے ہیں کہ تیر کمان نکالیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بگی کی طرف تیر مار دیتے ہیں۔ تحسین کہتے ہیں کہ سلطان کیا ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے؟ سلطان فرماتے ہیں ہم جنگل کا راستہ استعمال کریں گے، یہ باہر کی طرف جاتا ہے۔ پھر سلطان تحسین پاشا کو لے کر سڑک سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بگی آگے جا کر رک جاتی ہے۔ ظالمان ولادیمیر کے ساتھ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جلدی احمد پاشا کا سار اس کے جسم سے الگ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جلاد نیچے اترتا ہے، احمد پاشا کو بھی نیچے اتار لیتا ہے۔ دوسری طرف سلطان گھوڑوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جلاد احمد پاشا کو آگے لے جاتا ہے اور احمد پاشا کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد احمد پاشا کا سر تان سے جدا کرنے ہی والا ہوتا ہے۔ پھر سلطان اور تحسین پاشا کو دکھایا جاتا ہے۔ جلاد اپنا کلاڑا ہوا میں بلند کر لیتا ہے اور وہ اپنے کلاڑے سے احمد پاشا کا سر تان سے جدا کر دیتا ہے۔ احمد پاشا کا سر تھیلے کو لٹکتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سلطان یہ دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ ظالمان درخت کے پیچھے سلطان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ عبدالحمید یہ میرا اصل شکار ہے۔ پھر ظالمان سلطان کا نشانہ بناتا ہے، لیکن سلطان بالکل آرام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ظالمان اپنی طرف سے سلطان کو تیر مار دیتا ہے، لیکن دوسری طرف اسی دوران ہی فرحان نامی گھوڑا سلطان کے آگے آ جاتا ہے اور سلطان کو تیر نہیں لگتا۔ اس کے بعد نقاب پوش جلاد اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے۔ جب وہ نقاب ہٹاتا ہے تو اس کے اندر تو احمد جلال الدین پاشا ہوتے ہیں۔ پھر جلال الدین احمد پاشا سلطان کو آواز لگاتے ہیں۔ سلطان بھی احمد جلال الدین پاشا کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ظالمان ولادیمیر سے پوچھتا ہے کہ شکار کے دوران شکار کرنا یا پھر خالی ہاتھ رہ جانا اور شکار کو جانے دینا، ان میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ ولادیمیر کہتا ہے کہ اس میں سے دوسرا طریقہ بہتر ہے۔ پھر ظالمان تیر مارنے کی سوچ کو ترک کر دیتا ہے اور وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف جلال الدین پاشا سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے سلطان آپ کے ساتھ غداری نہیں کی ہے اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں پاشا، آپ نے ہمارے ساتھ غداری نہیں کی اور میرا گھوڑا فرحان بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ غدار کون تھا۔ دوسری طرف تاجر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ خلیل عثمان سے پوچھتا ہے کیا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ عثمان بتاتا ہے کہ لیکن مجھے ایک چیز پریشان کر رہی ہے، ہم اسلحے کے تاجروں کی حفاظت سے دستبردار ہو گئے تھے، آپ ہمیں یہاں لائے، ہم نے انتہائی آخری لمحے میں ان کی زندگیاں بچا لیں۔ خلیل کہتے ہیں کہ میں سے ایک تحریر آئی تھی، ہم نے آپ کو فرض سے برخاست کر دیا، لیکن ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ باہر سے بھیجے گئے تحریر کردہ نوٹ پر یہ پتہ درج تھا اور ہم نے اپنے شبہات کا تعاقب بھی وہاں آ جاتی ہے۔ روبینہ پوچھتی ہے کہ ہم آپ کیا چاہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حقائق لکھنے کے لیے یہاں بلوایا ہے، ہمارے قابل احترام مہمان حضرات آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔
جیسے آپ اخبار میں شائع کریں گی۔ پھر ربینہ کو تاجر بتاتا ہے کہ بتانے کو تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے، یہ عثمانی جاسوسوں نے ہماری مدد کی، اور یہ نہ ہوتے تو ہم اب تک مر چکے ہوتے۔ ہم عثمانی جاسوسوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خلیل وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہتھیاروں کی نمائش کی کہیں اور کی گئی تو وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ہمیں عثمانی ریاست پر اعتماد ہے، کوئی دوسری طاقت نہیں جو ہماری زندگیوں کی حفاظت کر سکے۔ ربینہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ خلیل کہتا ہے کہ اگر تم نے غلط خبر شائع کی تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری طرف سلطان نے روسی سفیر کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے احمد پاشا کے متعلق مجھ سے پوچھنا ہے، لیکن قرم میں وہ اپنا کام کرنے کے لیے جا چکے ہیں، انہوں نے پائے تخت چھوڑ دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ احمد پاشا ایک باصلاحیت آدمی تھا، لیکن اب وہ زار کے لیے کام کر رہا ہے۔ ابھی روسی سفیر اپنی بکواس بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ احمد جلال الدین پاشا وہاں جاتے ہیں، وہ سلطان کے حضور ادب سے سلام کرتے ہیں۔ پھر جلال الدین کہتے ہیں کہ میں نے عظیم خان سلطان عبدالحمید کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی وفاداری کی خدمت کو پیش نہیں کیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ سفیر صاحب، اب سفیر افندی آپ ہار مان لیں، احمد پاشا کو طلب کرنا چھوڑ دیں۔ سفیر کہتا ہے کہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ احمد پاشا کے کردار اور نقشوں کے متعلق جانتے ہو تو ہیں نا سلطان؟ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، تحسین پاشا آپ کو باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سفارت خانے جانے سے پہلے سمجھ جائیں گے۔ دوسری طرف ایڈورڈ جورس ربینہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر ایک نقاب پوش آ جاتا ہے۔ جورس پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ نقاب پوش چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں مقتل ہوں۔ اس کے بعد دوسری طرف روسی سفیر تحسین پاشا کو کہتا ہے کہ جناب علی سے کہو کہ روس کی ریاست احمد پاشا سے دستبردار نہیں ہوگی۔ پھر جب وہ بگی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی بگی میں وہی تھیلا موجود ہوتا ہے۔ روسی سفیر جب تھیلے کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سر موجود ہوتا ہے۔ وہ ڈر کر دوبارہ تحسین پاشا کے پاس آ جاتا ہے۔ تحسین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ احمد پاشا کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم احمد پاشا کے لیے اپنے داؤں سے دستبردار ہو رہے ہیں، آپ اپنے جناب علی کو آگاہ کر دیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک اور بگی لے آؤ۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ سفیر افندی، میرے سلطان چاہتے تھے کہ آپ کو خود سے پہنچا دیا جائے، ہم جلاد کے لیے ہی جلاد بن گئے، اور کہتا ہے کہ اب چلے جاؤ۔ دوسری طرف جلاد وحشیوں کی طرح پانی پی رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جورس کہتا ہے کہ تم نے بالکل درست سنا ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ ہم یہاں کام کر چکے ہیں، ہم اکٹھے جا رہے ہیں۔ گریو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ مقتل کہتا ہے کہ لیکن ایک مسئلہ ہے جسے ہم سنبھالنا چاہتے ہیں۔ گریو مسلسل گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، پھر مقتل اسے گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ ہم روسی سفیر کو مار ڈالیں گے۔ جورس کہتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ مقتل بتاتا ہے کہ جناب ظالمان نے بھیجا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ جورس عرض کرتا ہے کہ خوش آمدید، اب تو اس آدمی کو چھوڑ دو۔ گریو پھر سے مقتل پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس بار مقتل گریو کو پٹک دیتا ہے۔ اس کے بعد جورس اور لارس بیچ میں آ کر کہتے ہیں کہ بہت تفریح کر لی، اصل بات پر آؤ۔ مقتل کہتا ہے کہ ہم روس کے سفیر کو قتل کریں گے اور اپنا کام بلقان میں جاری رکھیں گے، جہاں امرو کو سب سے زیادہ مدد حاصل ہوگی۔ جورس کہتا ہے کہ روسی سفیر کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مقتل کہتا ہے کہ اکثر ظالمان کو غصہ دلوا دیتا ہے اور سیاسی طور پر وقت آ گیا ہے کہ امرو کی موجودگی کا اعلان کیا جائے یا پھر بلقان سے عثمانیوں کو نکالا جائے، پھر بلقان میں خون خرابہ ہوگا۔ دوسری طرف سلطان احمد پاشا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری زندگی کو بچایا اور ایک تیر بگی کی طرف چلا دیا جو کہ جلاد کی گردن میں پست ہو گیا۔ پھر سلطان فرماتے ہیں کہ وہ جواد تھا جس نے آپ کی مور اور خالد صاحب کا خصوصی ٹیلی گراف چرا لیا۔ جلال الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم نے جواد کو پکڑ لیا۔ اتنے میں ذکی پاشا وہاں آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جواد پاشا اسپتال میں ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ کیوں گئے؟ ذکی پاشا کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، اسماعیل پاشا جواد سے ملنے گئے تھے، اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ جواد صاحب بیمار ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ انہیں اسپتال لے کر جایا جائے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اب وہ کیسا ہوگا؟ ذکی پاشا کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے سلطان۔ پھر سلطان فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سی باتیں جواد سے معلوم کرنی ہے، اسپتال کی حفاظت کو یقینی بنائیے، جواد افندی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری طرف عبر ظالمان سے ملنے آتا ہے۔ ظالمان کہتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی خبر دینا۔ عبر بتاتا ہے کہ جواد اسپتال میں ہے۔ پھر ظالمان ایک تیر دروازے میں مارتا ہے، وہ سخت پریشان ہوتا ہے۔ عبر کہتا ہے کہ اس تیر سے دشمنوں کا نشانہ ضرور لیا ہوگا۔ ظالمان کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکا، عبدالحمید وہاں تھا، احمد پاشا کی جگہ جلاد کا سر قلم ہو گیا۔
پھر وہ غصے سے میز پر مکہ مارتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ضرور جواد نے عبدالحمید کو بتا دیا ہوگا اور نہ جانے اس نے کیا کچھ بتا دیا ہوگا۔ ولادیمیر کہتا ہے کہ ہم بے نقاب ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں ہوں گے، اگر ہم بے نقاب ہوتے تو وہ ہمیں زندان میں ڈال دیتے۔ اس نے ہماری اطلاع نہیں دی، لیکن اس نے یہ بھی نہیں بتا دیا کہ عبد پاشا کو کہاں لے کر جایا جائے گا۔ پھر ضمیر کہتا ہے کہ پھر ہم اسے بچانے کے لیے اسے زندان سے باہر لے کر جائیں گے۔ ظالمان کہتا ہے کہ جواد ہماری مدد کا مستحق نہیں ہے۔ تم اسماعیل پاشا کو کہو کہ جواد کو مرنا ہوگا، اگر وہ اٹھ گیا تو سب کچھ عبدالحمید کو بتا دے گا۔ عمر کہتا ہے کہ اسماعیل قتل کرے گا کیا؟ ظالمان کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، عثمانی خاندان کا خون بہانے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسماعیل اس کا کام میں باصلاحیت ہے، وہ ضرور کرے گا۔ دوسری طرف روبینہ فائن تیزی سے ایک خبر کو ٹائپ کر رہی ہوتی ہے کہ سامنے نادر صاحب موجود ہوتے ہیں۔ روبینہ نادر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم تو وہی آدمی ہو جو بول نہیں سکتے۔ آصف عمرے کہتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے لیکن تمہاری زبان میں نہیں۔ روبینہ مسلسل خبر ٹائپ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ تیار ہو گیا ہے۔ پھر وہ حکمت کو بلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس خبر کو شائع کر دو۔ حکمت جیسے ہی خبر چھاپنے کے لیے دروازے تک پہنچتا ہے تو لارنس وہاں آ کر اس خبر کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد نادر اور لارنس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں میں بہت ہی سخت لڑائی دکھائی جاتی ہے۔ بالآخر نادر صاحب لارنس کو گردن سے پکڑ کر گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد روبینہ فائن جیسے ہی لارنس کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو نادر صاحب کی بازو میں کینچی گھونپ دیتی ہے۔ پھر وہ لارنس کو وہاں سے فرار کروا لے کر چلی جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد نادر صاحب اپنے بازو سے وہ کینچی نکال لیتے ہیں۔ پھر روبینہ لارنس کو اپنے دفتر سے باہر لے کر چلی جاتی ہے کہ تم جاؤ، میں بعد میں آتی ہوں۔ لارنس کہتا ہے کہ تم نہیں آ رہی ہو۔ روبینہ کہتی ہے کہ نہیں، کچھ ہے مجھے جیسے ختم کرنا ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم چلے جاؤ۔ لارنس کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں جو بھی کرنا ہے بعد میں کرنا، اب تم میرے ساتھ چلو۔